الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے ایک مسلمان کو ایک کافر پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح سے نبیوں میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کس کو سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ افضل الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے تمام جگہوں پر سب سے زیادہ فضیلت مساجد کی جگہوں کو حاصل ہے۔ شہروں اور قریوں اور گاؤں اور ملکوں کو دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کے مقابلے میں مکہ اور مدینہ ان دونوں چیزوں کو شرف حاصل ہے۔ دنوں کو دیکھا جائے تو ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت جسے حاصل ہے وہ کون سے دن کو؟ جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے۔ دوستو ایسے ہی مہینوں کے اندر منتھ شہور جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ فضیلت کس مہینے کو حاصل ہے؟ رمضان المبارک سب سے زیادہ فضیلت حاصل۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آئندہ ہفتہ ہم لوگ روزے سے ہیں، منگل یا بدھ کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہے۔ رمضان المبارک یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت۔
کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہماری عقل محدود، ہماری سوچ محدود، ہمارے کیلکولیٹر محدود، ہمارا جو سوچنے کا زاویہ ہے وہ محدود، اور ہم بھی محدود. لیکن میرے دوستو، اس مہینے میں اللہ کیا دیں گے اس کا اندازہ ہمارا نہیں لگا سکتے. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم پڑ جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس پر ملنے والے ثواب کیا ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش کہ پورا سال رمضان المبارک ہی ہوتا. پورا سال رمضان المبارک ہی. یہ حالات رمضان المبارک اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے میرے دوستوں. یعنی اسے میں عام زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیوں کا سیل لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ سیل. سیل سمجھتا ہے؟ گھڑیال والا سیل نہیں. گھر میں جا کے پوچھنا تیری اوپر ہوتا ہے برابر بتائے کہ سیل کس کو، کپڑوں کا سیل ان کو معلوم ہوتا ہے. سمجھا؟ شعبان کے مہینے سے کیا رجب کے مہینے سے ہی عورتوں میں یہ چرچا شروع ہو جاتی ہے. مجھے سیل لگائے، مجھے سیل لگائے، مجھے سیل لگائے. سیل لگائے. سیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک سے ایک ویرائٹی، ایک سے ایک کوالٹی، ایک سے بڑھ کر ایک نئی نئی ڈیزائن اور سستے میں مل جاتی ہے. یہ دو چیز کا فائدہ ہے کہ ایک سے ایک بہتر سے بہتر ویرائٹی مل جاتی اور دوسرے نمبر پر سستے میں مل جاتی. زیادہ تھکنا نہیں پڑتا، زیادہ پریشان ہونا نہیں پڑتا، زیادہ دوڑنا نہیں پڑتا، زیادہ چپل رسنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک جگہ پر جاؤ ہر طریقے کی چیز مل جاتی کہ وہی کپڑا جو سیل سے پہلے اسی دکان میں، اسی شاپ میں، اسی چھت کے نیچے، اسی مالک کے انہیں کاریگروں کے ذریعے سے جو مہنگے داموں میں مل رہا تھا وہ سستے میں ملنے لگتا. یہ مطلب ایسے میرے دوستوں، میں نے یہ جو بتایا آپ کہ ایک بات آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ جیسے کپڑوں کا سیل، چیزوں کا سیل ہے نا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کا سیل لگتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کا سیل لگاتا ہے. اللہ کی جانب سے نیکیوں کا سیل لگتا ہے. اس کے اندر بندہ نئی نئی عبادتیں کرتا ہے. ایک صرف ویرائٹی سے اس کا سابقہ ہوتا ہے عبادتوں والا. سب سے پہلا سابقہ روزے سے ہوتا ہے. کیا فضیلت ہے روزے کی؟ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک حدیث بس.
اللہ رب العزت کو فرمایا الصوم لی، کیا بتا الصوم لی، ارے یہ میرا بندہ، یہ میرا بندہ یہ روزہ رکھتا ہے صرف میرے لیے، یہ صرف میرے لیے رکھتا ہے روزہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے کہ اس کے ذریعے سے دکھانا مقصد ہو، اپنے نمازی ہونے کا، اپنے نوافل کے اہتمام کرنے کا شائبہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دے رہا، خرچ کر رہا، پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ذہن کے اندر، دل اور دماغ کے اندر یہ بات آئے بھائی مقصد یہ ہے، لوگ شفیق ہیں، دریا دل کہیں، اور مالدار کہیں، خرچ کرنے والا کہیں، دور و صفا کا عالم بردار کہیں، یہ مصیبت ہے۔ حج کرنے جا رہا، بار جا رہا، ہر سال جا رہا ہے نا، 40-50 حج کر کے، ممکن ہے ذہن میں، دماغ میں یہ بات آئے کہ وقت بولے کہ دیکھو اس بندے کو کتنی اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے محبت ہے، ہر سال اپنے مال کو خرچ کر کے، اپنے روپیوں پیسوں کو لگا کر کے، یہ مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے یہ بندہ جا رہا ہے کرنے کے لیے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، روزہ، ایک بندے نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر شام تک یہ کھا نہیں رہا، یہ پی نہیں رہا، ایک بیوی کے پاس جا نہیں رہا، تو یہ کھانا اگر وہ چاہے کمرہ بند کر لے، لاک کر لے، لائٹ بجھا دے، اندر جا کر کے کھا لے، پیاس لگی ہے، فریج کھولے، نکالے اور بیٹھا کر پی لے، بیوی کے پاس بھی چلا جائے، لیکن باہر نکل کر کے بولے میں روزہ، فرمان نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم روزے سے کیوں، لیکن کوئی ایسی دکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صوم لی، یہ میرا بندہ یہ صبح سے لے کر شام تک یہ کھانے سے اور یہ پینے سے، اپنی ضروریات کو پوری کرنے سے، ہے نا، یہ رکتا ہے، یہ صرف اور صرف وہ میرے لیے رہتا ہے۔ اس کے دل کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر اگر ڈر ہوتا ہے، اگر دھیان ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے، صرف اور صرف میرا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صوم لی، یہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا اسے، اس کا بدلہ میں خود اسے دوں گا۔ بعض روایتوں میں اور لفظ اجزی بھی کے بجائے مجزا بھی ہے، یعنی اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی اللہ مل جائے گا روزہ رکھنے والے، اور جن من کان للہ کان اللہ لہ، جسے اللہ مل گیا اسے سب مل گیا۔ جیسے کہ وہ بات ہے نا، ایک مرتبہ بادشاہ نے بولا، کیا بولا، تو جس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اس کا دربار لگا، سب ہیرے جواہرات موتی ہوگئے، پیسے، چیزیں، یہ وہ ساری چیزیں موجود۔ بادشاہ نے کہا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ ابھی اور اس وقت جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ اس کا۔ اسی بولا اور جس کو جو پسند تھا نظر دوڑا دی، اپنا کو سیب پسند ہے، کیلا پسند ہے، آم پسند ہے، انگور پسند ہے، ہیرے پسند ہے، جواہرات پسند ہے، گھوڑے پسند ہے، تلوار پسند ہے، کپڑے پسند ہے، جس کو جو پسند تھا اس نے دیکھ لیا اور جا کر کے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک غلام تھا، اس غلام نے کیا کیا، جا کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے بولے یہ کیا ہے، غلام بہت صحیح تھا، بولتا بادشاہ غلام یہ اس نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، ہیرا کتنے دن چلے،
یہ جواہرات پہ ہاتھ رکھا یہ کتنے دن چلے؟ یہ سونے چاندی پہ ہاتھ رکھا کتنے دن چلے؟ میں نے تو آپ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، آپ ساری سلطنت کے مالک ہیں، جب آپ میرے ہو گئے تو ساری سلطنت ارے وہ تو فری میں آ گئی نا۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں السولی، یہ میرا بندہ، یہ میرا پیارا، یہ روزہ رہتا ہے صرف میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود ہوں گا۔ من کان للہ کان اللہ ہوگا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا ہے نا، تو پھر اللہ پاک اس کو کہاں رکھے گا؟ میرا کوئی خاص مہمان رہے گا، میرا کوئی پیارا رہے گا، میرا کوئی عزیز رہے گا، میرا کوئی محترم رہے گا، میرا کوئی جگری رہے گا، میرا کوئی قریبی رہے گا، ہے نا، میرا کوئی بڑا رہے گا، تو میں اس کو کہاں رکھوں گا؟ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں ہے نا، اس سے بھی اعلیٰ اگر میرے پاس اویلیبل ہے، کوئی مہمان خانہ ہے نا، لاج ہے، گیسٹ ہاؤس ہے، میں آسان سہولتیں موجود ہو، میں اپنے مہمان کو وہاں پر رکواؤں گا، اس کی ساری ضروریات کا دھیان رکھوں گا۔ میرے دوستو، اگر اللہ کا کوئی بندہ ہو جائے، اگر اللہ کا مہمان ہو جائے، اللہ کا قریبی ہو جائے ہے نا، اللہ کا محبوب ہو جائے، اللہ کا منظور نظر ہو جائے، کہاں رکھیں گے اللہ اس کو؟ ارے کہاں رکھیں گے؟ پور والی رکھیں گے اس کو؟ سلاٹر کی بدبو آتی یہاں پہ، بولنا مجھے ادھر لانے کا نہیں مہمان۔ 2 سال پہلے جماعت آئی تھی، نارائی تھی، فورن کی جماعت تھی، اور یہ چشمہ غلام مسجد کے ساتھیوں نے تقاضا رکھا تھا بھائی ہمارے علاقے کے اندر بھی چاہیے، تو کیا وہ نظر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے تھے، بدبو آتی ہے، تو مسجد اپنی اچھی ہے نا، ہوا نہیں ہے، کولر نہیں ہے، اور کلر بھی نہیں ہے، چٹائی وٹائی بھی اچھی نہیں ہے، یہ سب مسائل تھے اس میں، یہ ساری چیزیں کو اویلیبل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ان کو مہمان تھے وہ ہمارے، ہم تو رہ رہے تکلیف، لیکن ہمارے مہمان کو ہم تکلیف نہیں دیں۔ میرے دوستو، ایسے ہی اگر اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق ہو جائے گا، روزہ ہم رکھ لیں گے، تو پھر اللہ کہاں دے گی؟ جنت دیں گے۔ تو رمضان کے اندر سیل لگ رہا ہے نیکیوں کا، نئی نئی ویرائٹی مل رہی ہے عبادتوں کی، ہے نا۔ پہلا سابقہ پڑا ہمارا روزے سے، دوسرا سابقہ پڑے گا ہمارا تراویح سے، تیسرا سابقہ ہمارا پڑے گا تلاوت قرآن کریم سے، چوتھا سابقہ ہمارا پڑتا ہے مال خرچ کرنے سے، ہاں، پانچواں سابقہ ہمارا پڑتا ہے نا غریبوں سے غمخواری کرنے کہ ہم کیا ہے، ہمارے گھر میں افطاری کے لیے سامان آتا ہے، 5 فروٹ آئے، 2-3 قسم کے فروٹ ہم پڑوس میں محلے میں کوئی غریب ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہے نا۔ یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں میرے دوستوں سے رمضان المبارک۔ تو میں نے بتایا کہ جیسے سیل لگتا ہے کپڑوں کا، تو اس کپڑوں کے سیل کے اندر کیا ہوتا ہے، نئی نئی ڈیزائن، نئی نئی ویرائٹی، اور بہتر سے بہتر کپڑا مل جاتا ہے، مہیا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہوتی ہے سیل کی، کیا کہ کپڑا جو ہوتا ہے نا وہ سستے داموں میں مل جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ایسے ہی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے، یہ اللہ کی جانب سے سیل لگنے والا ہے، جس کے اندر نئی نئی عبادتوں سے ہمارا سابقہ بننے والا ہے، اور اس میں روزہ ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے پیسہ خرچ کرنا ہے، غریبوں سے غمخواری ہمدردی ہے، افطار کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے نا۔ ایسے بہت ساری نیکیوں کے مواقع آنے والے، اور سب سے اہم چیز ایک دوسری بات کیا کہ سستے میں ملتا ہے، سستے میں، سیل کی خصوصیت سستے میں ملتا ہے۔ میرے دوستوں، رمضان میں بھی سستائی ہو جاتی ہے کہ نیکیوں کے اعتبار سے سستائی ہوتی ہے کہ ارے ہوتی ہے کہ سستی ہو جاتی ہے نیکی، ایک دم بتاتا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے اندر
اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے، ایک نفل ادا کرتا ہے، رمضان کے اندر کوئی بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ اس نے ایک فرض ادا کیا۔ فرض اور نفل بہت فرق ہے دونوں میں۔ آپ نفل پڑھیں گے نیکی ملیں گی، آپ کو نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ، لیکن فرض ادا کریں گے آپ اس پر نیکیاں ملنے والی، چھوڑ دیں گے تو سخت ترین عذاب ہے۔ فرما رہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر ہے نا کیا ایک نفل کام کرے گا، ایک مستحب کام کرے گا، اس کے اوپر اللہ پاک اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر 70 ایک فرض ادا کرے، اگر ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہی گویا کہ رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرض ادا کیے۔ کان کما ادى 70 فریضۃ فیما سوا، ایسا ہے گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے۔ ہوا نہیں سستے ہوا نا، ایک تو نئی نئی ویرائٹی بھی مل گئی اور دوسرا سستے میں مل رہی ہے۔ یہ دو چیزیں رمضان المبارک کے لیے میرے دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، یہ نیکیوں والا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہونے والا مہینہ آ رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، وہ صحابہ کون تھے جو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، ان کے یہاں حرص جو چلتی تھی نا، ان کے یہاں لالچ جو چلتی تھی نا، وہ کھانے میں نہیں، وہ پینے میں نہیں، وہ عزت میں نہیں، وہ مقام اور منصب میں نہیں، بلکہ نیکیوں میں چلتی تھی۔ ہاں کیا میرا وہ ساتھی، میرا وہ بھائی وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہا ہے تو میں بھی اس سے کسی طریقے سے پیچھے نہیں رہوں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایسی کہنا چاہیے نیکیوں پر مستعد رہنے والی جماعت کو بھی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں باقاعدہ جمع کر کے، پروگرام کر کے، لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ نے کیا کیا، ان سے باقاعدہ خطاب فرمایا، خطاب فرمایا۔ ہاں اور فرمایا کہ تم پر عنقریب ایک ایسا ایک مہینہ سایہ فلم ہونے والا ہے نا، شیخ میں پورا لکھا ہے فضائل اعمال، فضائل رمضان کا۔ ہاں تو یہ باقاعدہ خطاب فرمایا، باقاعدہ کنوینس کیا جا رہا ہے، باقاعدہ متوجہ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کو بیدار کیا جا رہا ہے، دیکھو سنو، اٹینشن ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی تیار ہے، ہمیں بھی اس کے لیے تیاری کرنا۔ ہم تو چار باتیں کیسے تیاری کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اس پر روشنی ڈالتا ہوں اور بات ختم کروں گا۔ دیکھیے یہ تو شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے، یہ بتانا پڑے گا۔ شاید لوگ چلانے والے پہ روزہ فرض نہیں ہے، ہماری کرنے والے پر روزہ فرض نہیں ہے، پوری کھانے والے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسا کچھ ہے کیا؟ ہو تو بتا دیں میرے۔ جیسے ایک مولوی پر روزہ فرض ہے، ایسے ہی لوگ چلانے والے پر بھی روزہ فرض ہے، فرض ہے فرض۔ ہاں پہلے نا لوگ سنت کی اہمیت بتاتے تھے، بولے سنت تو ہے داڑھی رکھنا، بولے سنت تو ہے، ایسا بولتے تھے لوگ۔ اب نا عملی طور سے فرض کو بھی گھٹا رہے تو
ابھی جب سے یہ گرمی میں رمضان آیا ہے نا 5-7 سالوں سے اللہ کی پناہ یہ روزہ خوروں نے یعنی کھاؤ کھدڑوں نے انہوں نے رمضان المبارک کی جو بے حرمتی کی ہے اللہ کی پناہ. اچھا کھٹا ہے روزہ نہیں رکھا ارے بھائی کیوں نہیں رکھتا روزہ؟ رکھے نہیں جاتا. ارے کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ آرام سے رکھا ہے. اصل دل پر لینے والی بات ہے. اصل دل پر لینا ہے. دل پر لے لیں اور یہ گرمی نہیں جہنم کی آگ کی گرمی کا تصور کریں کہ یہ تھوڑی سی گرمی سے بچنے کے لیے تکلیف نہ ہو اس کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے, یہاں سے بچاؤ کر لیے. ارے وہ جہنم کی آگ اس سے کون بچاؤ کرے گا؟ کارخانے کا بھگوارا بچاؤ کرے گا. کارخانے کی جو بولی ہے وہ بچاؤ کرے گی؟ نہیں, کوئی نہیں بچانے آنے والا. وہ جہنم کی آگ میں دوستو دنیا کی آگ سے 70 پٹ زیادہ خطرناک آگ ہو. 70 پٹ. میں بول دیا, آپ نے سن لیا. ذرا آپ تصور کرنا ذرا سا کہ کیسے ہم برداشت کریں گے. مریں گے دیکھیں گے, ارے مریں گے دیکھیں گے, یہی جسم رہے گا, یہی باڈی رہے گی. ہاں ابھی جیسے میں چھٹی لے, آپ چھٹی لیں گے, میں چھٹی لے رہا ہوں, جیسے احساس ہو رہا ہے نا ایسے ہی مرنے کے بعد بھی احساس ہوگا. ہاں سب احساس ہوگا. علماء نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها کہ جب ان کی کھالیں ان کی چمڑیاں جب جل جائیں گی تو کبھی جل کر راکھ ہو گئے تو ختم ہو گئی بات. ختم نہیں, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبب یاد کیا ہے نا. ایک جلد ختم ہوئی, اللہ پاک کہہ رہے بدلناهم جلودا غیرها, ہم دوسری کھال ان کے اوپر چلا دیں گے. کائے کے لیے ذوق العذاب, تاکہ وہ عذاب کو چکھیں, اس کا مزہ چکھیں. دنیا کے اندر بہت مزے کیا تھا, ہاں بہت مزے کر کے آئے. کائے کا مزہ ہے جانا. روزہ کھول رہے تھے تو شرم یعنی بے شرم یعنی شرم آتی اس کو لوگوں کے سامنے جا کے چھپائے ہے نا. کیا اگر دودھ کے نیچے بیٹھ کے پانی پی رہا ہے نا. ہاں اور روزہ کھولنے کی ٹائم ادھر ادھر منہ چھپاتے بھی ہوتا, بیٹھتا تھوڑی کرتا کھانا, کیا کو بیٹھیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ بیٹھ رہے روزہ سے, یہ روزہ کھول, یہ شرم حیا نہیں رہتی ہے اس میں, کیا کو بیٹھے گا وہ بچہ کھانا. دنیا کے اندر تو پتہ ہے یہ حالات ہے میرے. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں سے, روم چلانے والوں سے یا کسی بھی کام کاج کرنے والوں سے میں درخواست کروں گا روزہ آپ کو رکھنا ہے. سب رکھیں گے نا انشاءاللہ, ہم کو نہیں رکھیں گے. ہوش میں ہے سر, روزہ رکھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں. کسی بھی صورت میں روزہ معاف نہیں, کچھ نہیں ہوگا. ہمت کرنا ہے, ایک دم بہترین آپ فریش رہیں, دھیان بھی نہیں جائے گا آپ کا. ہم نے دیکھا ہے بہت ساروں کو بہت محنت کا کام کرتے ہیں لیکن بچپن سے عادت رکھنے کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. اور اگر خدا نخواستہ کسی نے روزہ نہیں رکھا, پہلی بات تو معافی ہے ہی نہیں روزہ رکھنے, لیکن کھلے عام کھانے کا نہیں, کھلے عام نہیں کھانے.
روزہ رکھنا ہے، خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے کوئی نہیں رکھتے، کھلے عام نہیں کھانے کا، بیڑی نہیں پینے کا، گٹکا نہیں کھانے کا۔ اسلامی حکومت ہوتی، میں نے بارہا کہا ہے، اسلامی حکومت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر رمضان میں کوئی کھلے عام کھائے گا تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ زمین کے نیچے جائے گا، اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سر قلم آرڈر کے اندر چل، بہت سارے لوگ رمضان میں گٹکا کھاتے ہیں، کھلے عام کھا رہے ہیں، دھندا کرنے والے وہ ایسا سمجھتے ہیں ان کو معاف ہو، نہیں میرے بھائی نہیں، اور کائے کو اتنا مرنے کا، تھوڑا سا کم کماؤ، کم کھاؤ، کم محنت کرو، تھوڑا سا دھیان رکھو، سال بھر تو کما دیں، سال بھر تو کما دیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے، اس لیے روزوں کا خاص طور سے ہم کو اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ میں 5 وقتوں کی جو نمازیں ہیں اس کو بھی بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ 5 وقتوں کی جو نماز ہے اس کو بھی بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرنے کے لیے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سحری ایک سنت عمل ہے، فجر کی نماز یہ فرض عمل ہے، عام فرض کے سنت کے چکر میں فرض کو چھوڑ دیں، یہ نہیں چاہیے۔ فجر کی نماز آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور ساتھ میں تراویح کا بھی آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ تراویح یہ بہت اہم ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں، تراویح بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، اچھے لوگ نہیں پڑھتے، اچھے لوگ سال بھر نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہے نا، کام کاج بھی کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن تراویح پڑھنے کیا ہوتا ہے؟ تراویح بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ ہاں، تراویح کا اہتمام، اسی طریقے سے جو ہے رات میں تہجد وغیرہ کا اہتمام، ان ساری چیزیں بھی آپ کو کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم ابھی سے ترتیب بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں، شیڈول بنائیں۔ علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے کہ رمضان آدمی کو کیسے بلائیں، اور میں نے یہ مختصر سے انداز میں آپ کو بتا دیا۔ رمضان سے پہلے آپ کو مختصر سا عمل یہ کرنا ہے کہ رمضان کے 1-2 دن پہلے ہم جو ہے بیٹھ جائیں ایک جگہ پر، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سال بھر ہم نے کتنا گناہ کیا ہے نا، ہم سوچیں، اور سوچ کر ہے نا، اگر اس کا تعلق بندوں سے ہے، ہم کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق دبایا، کسی کو مارا، کسی کو تکلیف دی، اس سے معافی تلافی کر لے، اور اس کے بعد اگر اللہ سے اس کا تعلق ہے تو ہم روئے، اللہ کے آگے گر گڑائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آئندہ ہمارا صحیح گزرے اس کے لیے عزم ارادہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزرا اس کا سال صحیح گزرے گا، جس کا رمضان صحیح گزرے گا اس کا سال صحیح گزرے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، غلط نہیں سننا ہے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، غلط نہیں دیکھنا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا ہے کہ غلط نہیں بولنا ہے، اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرنا ہے کہ اس پیٹ کے اندر غلط چیز نہ ہے۔ کئی سب لوگ اس کا اہتمام کریں گے؟ میری آواز نہیں چل رہی تھی، لیکن میں نے آپ وقتوں کو پڑھا کر کے آپ حضرات کے لیے میں نے ہے نا کہ بھائی کسی بندے کے ذہن کے اندر کچھ تو بات آ جائے، میں نے یہ باتیں عرض کی ہے، اس میں میری درخواست ہے آپ لوگ ہماری بات پر کان دیں، مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ میرے دوستوں، حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت سنگین ہیں، ہمارے شہر کی کاروباری حالت بالکل دیگر کو ہے، ہمارے شہر کی نہیں پوری دنیا کی معاشی حالت تباہ ہو چکی ہے۔ ہاں بالکل دھندا پانی کچھ نہیں ہے، ہاں لوگ پریشان ہو چکے ہیں، اور یہ کورونا نامی وائرس ہے نا، یہ کیا ہے پتہ نہیں، ہے نا، کہیں اللہ کا عذاب ہونا چاہیے اس کو، اور اس کو ہماری سرکاری مشنریاں لے کر کے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کریے، کاروبار بند کرو، ہوٹل بند کرو، دکانیں بند کرو، مسجدیں بند کرو، یہ بند کرو، وہ بند کرو، ایسے یعنی کہنا چاہیے قیامت جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم روئیں اور گڑ گڑائیں اور اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دوستوں، ہم سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔
اگر ہم رو کر کے گلگلا کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اپنے رب کو منا لیں گے تو پھر یہ دنیا والے یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی توفیق سے